کا مہینہ ہے، چند منٹوں میں میں ایک دو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور کا ولادت کا مہینہ ہے، آپ عام الفیل واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 571 عیسوی 682 بگرمی یکم جیٹھ 20 یا 22 اپریل صبح صادق کے وقت، جو اس دن یہاں کے وقت کے مطابق 4:20 پر ہوئی، دھرتی پہ تشریف لائے۔ تاریخ کون سی تھی؟ مشہور تاریخ 12 ربیع الاول۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے، حضرت تھانوی نے نشر التین میں لکھی 8 ربیع الاول، اور علم فلکیات اور ہیئت کے ماہرین نے لکھا 9 ربیع الاول، لکھا 9 ربیع الاول حضور کی تاریخ ولادت ہے۔ توجہ، اور ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ مصر کا ایک معروف ہیئت دان تھا محمود پاشا فلکی، اس نے کہا حضور 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ اس کے دلائل کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، مگر پیر کے دن میں تو کوئی اختلاف نہیں، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، حتیٰ کہ 17 ربیع الاول کا بھی ایک قول ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر یوم ولادت میں تو کوئی اختلاف نہیں، وہ تو سب پیر مانتے ہیں نا۔ اب اگلی بات دیکھیے، انہوں نے کہا پیر 571 عیسوی میں جو ربیع الاول آیا، اس ربیع الاول میں پیر کا دن 12 کو آتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں پہلا 2 کو آتا ہے، دوسرا 9 کو آتا ہے، تیسرا 16 کو آتا ہے، چوتھا 23 کو آتا ہے، اور پانچواں 30 کو آتا ہے، اگر مہینہ 30 کا ہو تو پیر کا دن تو کنفرم ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، دن میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اگر ہوا بھی تو القلیل کالمعدوم، نہ ہونے کے برابر، مضر اور نقصان دہ نہیں۔ تو پیر کا دن تو مسلم ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو اس مہینے میں آتا ہی، 2 کو آئے گا، 9 کو آئے گا، 16 کو آئے گا، 23 کو آئے گا، 30 کو آئے گا۔ اور پھر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے حضور کو ہر شے اعلیٰ دی کہ نہیں؟ نبوت دی سب سے اعلیٰ، امت دی سب سے اعلیٰ، کتاب دی سب سے اعلیٰ، جماعت دی سب سے اعلیٰ، شہر دیا سب سے اعلیٰ، ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ دی، جو نبی کے ساتھ منسوب ہوتی گئی اعلیٰ بنتی گئی اپنے نو کے جملہ افراد میں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ ہر شے اعلیٰ دے اور تاریخ ولادت اعلیٰ نہ دے۔ ولادت کی تاریخ بھی تو اللہ نے اعلیٰ دی ہوگی نا۔ اب توجہ، سوال یہ ہے، جتنی تاریخوں کے بارے میں اقوال ہیں 8، 9، 12، 17، دیکھنا یہ ہے ان میں اعلیٰ تاریخ کون سی ہے، اور تاریخ کا اعلیٰ ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم اعلیٰ عدد معلوم کریں گے کہ اعداد میں اعلیٰ عدد کون سا ہے، اعداد میں اعلیٰ عدد کون سا ہے۔ ایک کو تو ریاضی دان عدد مانتے ہی نہیں، ہمارے علم کلام کے ماہر بھی ایک کو عدد نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تعدد نہیں ہوتا بلکہ تواحد ہوتا ہے۔ شرح عقائد کی شروحات میں یہ بات وضاحت سے موجود ہے۔ عدد شروع ہوتا ہے 2 سے، 2 بڑا ہے مگر 3 اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے اوپر کھڑا ہے۔ 3 بڑا ہے مگر 4 اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہے۔ 4 بڑا ہے مگر 5 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے۔ 5 بڑا ہے مگر 6 اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہے۔ 6 بڑا ہے مگر 7 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے۔ 7 بڑا ہے مگر 8 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے۔ 8 بڑا ہے مگر 9 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے، بلکہ سب سے اوپر کھڑا ہے۔ سب سے بڑا 9 ہے، سب سے بڑا 9 سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ عدد کون سا ہوا؟ 9۔ اس سے بڑا اور اعلیٰ عدد کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے جناب 10، 11، 12، 13، 14، 30، 35، 45، 55، 65، 75،
85 95 یہ سب اس سے بڑے اور اعلیٰ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں. ریاضی دان اسے تسلیم نہیں کرتے. ریاضی دان کہتے ہیں اعداد میں سب سے بڑا اور اعلیٰ عدد 9 ہے، اور جو 9 کے بعد آتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو سارے 9 سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ تو وہی ہے جو سارے 9 سے پہلے گزر چکے ہیں. ایک کو تو ریاضی دان عدد مانتے ہی نہیں. 10 بھی گیا، 11 بھی گیا، آگے آ جائے 12 پہ. 12 میں ایک ہے، دوسرا 2 ہے، تو یہ وہی ہے جو پہلے گزر چکے. 75 ایک 7 ہے، دوسرا 5 ہے، یہ دونوں وہی ہے جو 9 سے پہلے گزر چکے. تو سب سے بڑا عدد 9 ہے. اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے. توجہ، ختم نبوت کے ساتھ بات جوڑنے لگا ہوں. سب سے بڑے نبی مصطفیٰ ہیں، ان کے بعد جو عیسیٰ آئے گا وہ وہی ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے. وہ عیسیٰ وہی ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے. 9 کے بعد نیا عدد کوئی نہیں. حضور کے بعد نیا نبی کوئی نہیں. 9 کے بعد اگر کوئی عدد آئے بھی تو وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے. مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی نبی آیا بھی جیسا کہ عیسیٰ آئیں گے تو وہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے. توجہ، ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں. توجہ، اگر 9 کے بعد تمام اعداد جمع ہو کے آ جائیں، 9 کے بعد تمام اعداد جمع ہو کے آ جائیں تو سردار 9 ہی رہے گا. 9 کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگلی بات، حضور کے بعد تمام نبی بھی جمع ہو کے آ جائیں تو سردار حضور ہی رہیں گے. آپ کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین نہیں آتا تو دیکھیے شب معراج سارے آئے کہ نہیں آئے؟ سب صفوں میں محمد مصطفیٰ مصلی. تو اعداد میں سب سے بڑا عدد کون سا ہوا؟ 9. اب ایک طریقے سے اور سمجھاتا ہوں. بڑے سے ٹکرایا نہیں جاتا. جب چھوٹا بڑے سے ٹکراتا ہے بڑا کھڑا رہتا ہے، چھوٹا ٹکرا کے پاس پاس ہو جاتا ہے. یہاں سے بھی پتہ چلا کہ 9 سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس سے جو بھی عدد ٹکراتا ہے وہ پاس پاس ہو جاتا ہے اور 9 پھر بھی کھڑا رہتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ، 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دو، نتیجہ 9. 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دو، جواب 18 آتا ہے. 18 میں پہلے 1 ہے پھر 8 ہے، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دو، جواب 27 آتا ہے. 27 میں پہلے 2 پھر 7، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دو، جواب 36 آتا ہے. 36 میں پہلے 3 پھر 6، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 5 کے ساتھ ضرب دو، جواب 45 آتا ہے. 45 میں پہلے 4 پھر 5، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 6 کے ساتھ ضرب دو، جواب 56 آتا ہے. 56 میں پہلے 5 پھر 4، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 7 کے ساتھ ضرب دو، جواب 63 آتا ہے. 63 میں پہلے 6 پھر 3، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9 آتا ہے. 9 کو 8 کے ساتھ ضرب دو، جواب 72 آتا ہے. 72 میں پہلے 7 پھر 2، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9 آتا ہے. 9 کو 9 کے ساتھ ضرب دو، جواب 81 آتا ہے. 81 میں پہلے 8 پھر 1، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9. 9 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، 90 آتا ہے. 90 میں پھر 9 ہے. تو 9 کو جس طرح بھی ضرب دو آپ 9 کو گرا نہیں سکتے، جواب پھر 9 نکلے گا، نتیجہ پھر 9 آئے گا. تو پتہ چلا 9 اعداد کا سردار ہے. جس تاریخ پہ بولا جائے گا وہ تاریخ تاریخوں کی سردار ہوگی، اور جو تاریخ تاریخوں کی سردار ہوگی اسی میں سردار نبی تشریف لائے گا، اسی میں سردار نبی آئے گا. توجہ، ایک بات اور عرض کرتا ہوں. حضور کا اسم گرامی، نام نامی محمد